السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس پر امت مسلمہ میں کافی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور وہ ہے 12 ربیع الاول کا دن۔ اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اس دن کی حقیقت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ کچھ مورخین کے نزدیک یہ دن 12 ربیع الاول کا ہے، لیکن کچھ کے نزدیک یہ 8، 9 اور 10 کا بھی ذکر آتا ہے، جبکہ ان کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے البتہ وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور ان کی جو پیدائش کا دن آتا ہے وہ سوموار کا دن تھا، لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ کیا تھی، کون سی ربیع الاول کی وہ ڈیٹ تھی، یہ کسی کو نہیں پتہ۔ اگر یہ 12 ربیع الاول ہے بھی، اگر ان کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کی وفات بھی تو 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے نا، تو یہ دن خوشی اور غم دونوں کی یاد دلاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایگزیکٹ دن کا ہی نہیں پتہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب اس دنیا میں آئے تھے، تو پھر کیسے ایک دن کو فائنل کر کے ہم لوگ اس دن میں جشن منا رہے ہیں، ہم لوگ عیدیں منا رہے ہیں اس دن کو، جبکہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم لوگ طرز عمل دیکھیں تو کیا کرتے تھے، وہ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک شکر گزاری کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یعنی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جشن منائے اس دن، اور نہ خلفائے راشدین نے، اور نہ صحابہ کرام نے 12 ربیع الاول کو بطور میلاد منایا۔ اگر یہ نیک عمل ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام کرتے۔ کہاں صحابہ کرام کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہاں آج ہماری محبت ایک صرف جذباتی محبت ہے۔ اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم لوگ دیکھیں تو وہ کیسے اتباع کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آج ہم لوگ کیسے اتباع کر رہے ہیں ان کی، کتنا ان کی سنتوں کو زندہ کر کے ہم لوگ اپنی زندگیوں میں لے کے چل رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کو مانا جائے، اور جس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے اس سے ہم لوگ رک جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہی اصل عشق حقیقی ہے۔ جیسے آج ہم لوگ اور چیزوں کو عشق حقیقی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے ہمارے ایک جذباتی کنسیپٹ بنے ہوئے ہیں، انہی چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور آج دیکھیں، آج جس کا حکم نہیں ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں، خوشی خوشی کر رہے ہیں، اور جس کا حکم دیا ہے وہ ہم لوگ نہیں کر رہے۔ آج نئی چیزیں ایجاد کر کے ہم لوگ دین میں اضافہ کر رہے ہیں، بدعات پہ خوشی منا رہے ہیں ہم لوگ، اور خوشی خوشی بدعات کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں جہاں بدعات آتی ہیں وہاں سے سنت رخصت ہو جاتی ہے، اور بدعتی انسان کو حوض کوثر سے قیامت والے دن محروم کر دیا جائے گا۔ بلکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتی شخص کے لیے جو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں ایسی چیزیں ایجاد کی جو دین میں نہیں تھی تو وہ کیا ہے، مردود ہے۔ یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کر کے دین میں ایسی چیزیں ایجاد کرے گا تو وہ کیا ہے، وہ مردود ہے، اور وہ قیامت والے دن حوض کوثر سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ تو کتنا دین کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے نا۔ ہم آج کہتے ہیں اپنے بچوں کی خوشی، جب بچہ آتا ہے تو ہم لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن خوشیاں نہ منائیں کیوں؟ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مناتے، صحابہ کرام مناتے، تو ہم لوگ بھی مناتے نا، جبکہ ان کے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ ساری چیزیں بعد میں آئی ہیں۔ اتنا سیدھا سادہ سا دین ہے ہمارا، اتنا آسان سا دین ہے، اور ہم نے کیا کیا ہے، اس میں ہم نے نئی نئی چیزیں شامل کر کے اپنے لیے بھی مشکل بنایا ہوا ہے دین کو، اور دوسروں کے لیے بھی ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے۔ تو اس میں دیکھیں ہم لوگ دین سیکھنے کی بجائے، سیرہ کو جاننے کی بجائے صرف سنی سنائی رسموں کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ایسا کیا تھا، اور ایسے پکے ہوئے ہیں اپنے عقیدوں کے اوپر، ایسے پکے ہیں کہ ہم لوگ اصل چیز کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کر رہے، صرف وہی اندھا دھند تقلید ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں قیامت کے نزدیک کیا ہوگا، دین اجنبی ہو جائے گا، جیسے کہ دین پہلے اجنبی تھا جب نیو سٹارٹ میں دین آیا تھا، تو ایسے ہی تو ہے
اصل دین لے کر چلنے کی بجائے جن چیزوں کی دین میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے ہم ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ آج اپنے جنم دن کو بھی ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کو بھی جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں پتہ کہ جب ہم لوگ ایک سال ہمارا گزر جاتا ہے، جب ہمارا وہ برتھ ڈے آتا ہے تو ہم لوگ ایک سال اور موت کے قریب چلے جاتے ہیں، ہمارا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور ہم لوگ ایسے غافل ہو کے اس کو منا رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ صحیح معنوں میں دین کو جاننے کی اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی۔ آج دیکھیں ہم امتی انہی چیزوں کو آگے رکھ کر گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف ہیں، خود کو صحیح اور دوسروں کو ہم لوگ غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ افسوس ہم امت مسلمہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھی وہ تو ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے تھی، نہ کہ فرقوں میں بٹنے کے لیے۔ تو ان چیزوں کو ہم لوگوں نے آگے رکھ کے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہم لوگ سنی سنائی چیزیں ہیں انہی کو لے کے ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دن اب صحیح جو کرنے کا کام ہے 12 ربیع الاول کے والے دن جو صحیح کرنے کا وہ کیا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نفلی روزہ رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے ہمارے درمیان ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اگر عشق محمد منانا ہی ہے تو درود پڑھیں، لوگوں کی خیر خواہی کریں، اپنے اخلاق اچھے رکھیں، لوگوں سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں، ان کی باقی سنتوں کو بھی لے کر چلیں۔ اصل تو یہ ہے نا ان سے سچی محبت، جو کہ قیامت والے دن اصل میں نظر آئے گی، اور جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے کہ کتنے ہم سچے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے میں۔ یہی ہے نا، ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے چیزیں۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، نافرض عبادات پہ ہمارا دھیان ہے، لوگوں کو اپنی ذات سے دکھ دے رہے ہیں، لوگوں کے حق کھا رہے ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو اس دن کو خوشی یا غم کی رسموں میں ضائع کرنے کی بجائے حقیقی رسول اطاعت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا 12 ربیع الاول کی اصل حقیقت یہی ہے کہ یہ دن ولادت اور وفات دونوں کی یاد دلاتا ہے۔ تو ہمیں رسم و رواج میں نہیں پڑھنا بلکہ قرآن و سنت پر عمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچے معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو قرآن و سنت کے نور سے منور فرمائے۔ یاد رکھیں جو بدعتی شخص ہے وہ یہ سب چیزیں عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، اور شیطان بدعتی شخص سے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے اوپر توبہ بھی نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ ہم نے ان بدعات سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور جو اصل دین ہے اس کو لے کے چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سچے معنوں میں جو صحیح دین ہے وہ ہم کو لینے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔